جنرل محمد ضیاء الحق کا ذکر آئے تو بہت سے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں لاکھوں کلاشنکوفیں کہاں سے آئیں، نوجوان نسل ہیروئن کی کیسے عادی ہوئی، دہشت گردی کیسے عام ہوتی گئی اور نفرت کی اس سیاست کا آغاز کیسے ہوا جس کی بنیاد علاقائی لسانی اور فرقہ وارانہ جماعتوں کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ برطانیہ کی ہندوستانی افواج کے ایک اسٹاف کلرک محمد اکبر کے گھر 12 اگست 1924 کو پیدا ہونے والا دوسرا بیٹا محمد ضیاء الحق کیسی تیز رفتار ترقی کرے گا اور پاکستان کا صدر بن جائے گا۔ ضیاء الحق نے 1943 میں برٹش آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا۔ 1973 میں وہ میجر جنرل بنے، 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل، اور انہی دنوں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں دیکھا اور پسند کر لیا۔ 1 مارچ 1976 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو کئی سینئر آرمی آفیسروں پر ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ بھٹو صاحب کو یہ منکسر المزاج، مذہبی رجحان والا جنرل اچھا لگا تھا جو بظاہر سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ عوامی سطح پر وزیر اعظم بھٹو کو بڑھتی ہوئی مخالفت کا سامنا تھا اور سیاسی محاذ پر چونکہ جنگ لڑنے سے قبل وہ فوج کی مکمل وفاداری کے سلسلے میں پورا اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہی بحرانوں کے دوران 1977 کے پارلیمانی انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ حزب اختلاف کی بیشتر جماعتوں نے مل کر پاکستان نیشنل الائنس (PNA) بنا لیا اور انتخابات کی معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ PNA انتخابات نہ جیت سکی مگر اس نے دھاندلی کا الزام لگا کر انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بھٹو حکومت کے خاتمے کے لیے ملک گیر عوامی تحریک شروع ہو گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے سول نافرمانی کی حدود کو چھونے لگی۔ وزیر اعظم بھٹو نے کراچی، لاہور اور حیدرآباد سمیت کچھ شہروں میں مارشل لا فرض کر دیا۔ پھر حالات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت اور PNA کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کئی ہفتوں پر محیط یہ مذاکرات کامیابی کی جانب بڑھ رہے تھے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے، جنہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کئی جنرلز پر ترقی دے کر فوج کا سربراہ بنایا تھا، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ 5 جولائی 1977 کی شام وزیر اعظم بھٹو اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کو ملٹری پولیس نے حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی فوجی عہد کا آغاز ہوا جو 11 برس تک جاری رہا اور جس کے اثرات سے پاکستان آج تک نہیں نکل پایا ہے۔ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا تھا اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ ملک میں پھیلی ہوئی بدامنی اور سول نافرمانی کے علاوہ سیاستدانوں کی باہمی کشمکش کے نتیجے میں پھیلنے والے انتشار کو روکنے کے لیے ملک میں مارشل لا لگانا پڑا ہے، مگر بعد میں ثابت ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس کارروائی کو فیئر پلے کا نام دیا گیا تھا۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے PTV پر قوم سے اپنے پہلے خطاب میں وعدہ کیا کہ وہ 90 دن کے اندر نئے غیر جانبدارانہ پارلیمانی انتخابات کرائیں گے اور سول نمائندوں کو اقتدار سونپ دیں گے۔ اس وعدے کے تحت اکتوبر 1977 میں پارلیمانی انتخابات ہونے تھے مگر اکتوبر میں ہی جنرل ضیاء الحق نے الیکشن ملتوی کرنے اور سیاستدانوں کے احتساب کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک تاریک دور کا آغاز تھا۔ ملک کے سیاستدان، عدلیہ، بیوروکریٹس
وڈیرے سردار سب نے نئے حکمراں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرت بھٹو نے فوجی انقلاب کی قانونی حیثیت کو عدلیہ میں چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جسے نظریہ ضرورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال کے پیش نظر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا جو تختہ الٹا تھا وہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر جائز تھا۔ اس فیصلے کے اقتدار پر جنرل ضیاء الحق نے ملک کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اگلے 6 برسوں میں انہوں نے آئین میں متعدد ترامیم کی اور قومی اسمبلی کو اپنی مرضی سے برخاست کرنے کا اختیار بھی حاصل کر لیا۔ معزول وزیر اعظم بھٹو کی پھانسی جنرل ضیاء الحق کا سب سے خوفناک اقدام تھا۔ معزولی کے بعد سے بھٹو صاحب پر احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کرنے کے احکامات دینے کا مقدمہ چل رہا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی۔ اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں قانونی اپیل دائر کی گئی۔ کئی سماعتوں کے بعد سپریم کورٹ نے سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا۔ یہ ایک منقسم فیصلہ تھا جس میں 7 ارکان پر مشتمل بینچ میں سے 3 ججوں نے سزائے موت کے خلاف اور 4 ججوں نے سزائے موت کے حق پر رائے دی تھی۔ صدر مملکت کی حیثیت سے جنرل ضیاء الحق کے پاس اس سزائے موت کو قید میں تبدیل کرنے کا اختیار تھا، مگر جنرل ضیاء الحق کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ کئی عالمی رہنماؤں کی اپیلوں کے باوجود انہوں نے سزائے موت کو معاف نہ کیا اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا کر پارلیمانی جمہوریت کو ملک سے رخصت کیا اور 1980 میں مجلس شورا کا نظام نافذ کیا۔ اس مجلس شورا میں دانشوروں، علماء دین، صحافیوں، ماہرین معاشیات اور دیگر شعبوں کے ماہرین کو شامل کیا گیا۔ مجلس شورا کے 284 ارکان تھے اور ہر ایک کی نامزدگی صدر جنرل ضیاء الحق کی مرضی مرہون منت تھی۔ بیوروکریٹس اور ماہرین کی اس فوج میں آغا شاہی، شریف الدین پیرزادہ، محبوب الحق، رویداد خان، غلام اسحاق خان اور دیگر لوگ شامل تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے تو اس کے 2 سال بعد ہی سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور پاکستان اچانک ساری دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ ایسے میں جنرل ضیاء الحق نے اپنے قریبی دوست جنرل اختر عبد الرحمن کے ساتھ مل کر روس کے خلاف امریکہ اور CIA کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ افغان مجاہدین کے ذریعے لڑی گئی اور اس کے لیے امریکہ نے کروڑوں ڈالرز فراہم کیے، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کو بالآخر افغانستان سے نکلنا پڑا اور جنرل ضیاء الحق ہیرو بن گئے۔ مگر افغانستان کی اس جنگ نے پاکستان کو وہ زخم بخشے جو آج تک نہیں بھر سکے۔ اس ایڈونچر کے نتیجے میں پاکستان میں کلاشنکوف کلچر آیا، دہشت گردی اور ہیروئن کی نشے کی وبا آئی۔ انہی مجاہدین گروپوں میں سے جو جہادی گروپ طالبان اور ابتدائی بنکرا برے جنہوں نے اگلے 20 برسوں کے دوران قیامت برپا کر دی۔ آج پاکستان جن پریشانیوں سے دوچار ہے ان میں سے بیشتر جنرل ضیاء الحق کے دور کا تحفہ ہے۔ سیاہ سفید کے مالک بن جانے والے ضیاء الحق کی مہلت بالآخر 17 اگست 1988 کو ختم ہوئی۔ وہ امریکی ساختہ ابرامس ٹینکوں کا مظاہرہ دیکھنے بہاولپور گئے تھے۔ وہاں سے وہ اپنے C-130 ہرکولیس طیارے پر واپس اسلام آباد روانہ ہوئے۔ پرواز شروع ہونے کی تھوڑی دیر بعد ہی کنٹرول ٹاور کا رابطہ طیارے سے منقطع ہو گیا۔ بعض
بعض عینی شاہدین نے طیارے کو ڈگمگاتے، قلابازیاں کھاتے اور پھر ایک دھماکے سے زمین سے ٹکراتے دیکھا۔ طیارے میں سوار تمام 31 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں سے جنرل اختر عبد الرحمان، امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور بریگیڈیئر صدیق صالح شامل تھے۔ یوں ایک متعلقہ العنان حکمران بالآخر رزق خاک ہوا اور امریت کا ایک تاریک عہد اپنے اختتام کو پہنچا۔ حسب روایت تحقیقات کے باوجود یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا۔ شاید یہ جاننا بہت ضروری بھی نہیں تھا۔